اس کے ساتھ ساتھ ان مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اپنے سابقہ طرز زندگی پر غور و فکر کا موقع ملے گا اور دل حسن عاقبت کے لیے بے چین ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں ارتکاب گناہ کی کثرت پر ندامت محسوس ہوگی اور توبہ کی توفیق ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں مسلسل سفر کرنے کے نتیجے میں زبان پر فشق، کلمائی اور فضول گوئی کی جگہ درود پاک جاری ہو جائے گا۔ یہ تلاوت قرآن، حمد و الہی عز و جل اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادی بن جائے گی۔ غصے کی عادت رخصت ہو جائے گی اور اس کی جگہ نرمی لے لے گی۔ بے صبری کی عادت ترک کر کے صابر و شاکر رہنا نصیب ہوگا۔ تکبر سے جان چھوٹ جائے گی اور احترام مسلم کا جذبہ ملے گا۔ دنیاوی مال و دولت کی لالچ سے پیچھے چھوٹے گا اور نیکیوں کی حرص ملے گی۔ راہ خدا میں مسلسل خاطر کرنے والے کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کے مکمل فوائد اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب ہم گھر سے نکلنے، چلنے سے لوٹتے تک تربیت کے تمام مدنی پھولوں سے آگاہ ہوں۔ ان مدنی پھولوں کی معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے 2 کتابیں شائع کی ہیں۔ نمبر 1 نصاب مدنی قافلہ، نمبر 2 رہنمائے جدول۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شوریہ کے محرم الحرام بمقابل جنوری 2011 کے مدنی مشورے میں ان پر نظر ثانی کا طے ہوا، چنانچہ چند ارکین شورا اور مجلس مدنی قافلے کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ 1 ربیع النور بمطابق فروری 2011 کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہوا۔ اس مدنی مشورے میں دیگر مدنی پھولوں کے علاوہ یہ بھی طے ہوا کہ نصاب مدنی قافلہ ہو اور رہنمائے جدول کو یکایک کر دیا جائے تاکہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کو آسانی ہو اور زیادہ سے زیادہ اسلامی مسائل علوم حاصل کر سکیں۔ نیز کتاب مکمل جدول، بیانات، دعائیں، سنتوں اور آداب کی جامع ہونا کے دوران سفر فیضان سنت اور نماز کے احکام کے علاوہ کسی اور کتاب کی ضرورت نہ رہے، یہ کام دعوت اسلامی کی عالمی اور تحقیقی مجلس المدینہ کو سونپا گیا۔